بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو، اسلام میں جس طرح سبق آموز واقعات کا ذکر ہے، اسی طرح عبرت سے بری ہوئی سوال و جواب کا بھی ذکر ہے، جن میں سے بعض اسلام کی سیکھنے کی وجہ سے پوچھی گئی اور بعض اسلام کے بارے میں شک و شبہات دور کرنے کی وجہ سے پوچھی گئی۔ کبھی کبھار یہ سوالات صراحت سے کیے گئے اور کبھی پہیلیوں کی صورت میں جو اکثر غیر مسلم ہی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک عیسائی بادشاہ نے 3 سوال کیے جو پہیلیوں کی صورت میں تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ کون سی زمین ہے جس پر صرف ایک بار سورج کی روشنی پڑی، اس کے بعد اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جو میت سمیت دوڑتا تھا اور کچھ عرصہ کے بعد میت بالکل سالم اسی قبر سے نکل گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک دن پیدا بھی ہوئے اور ایک دن وفات بھی ہوئے، لیکن پہلا دوسرے سے 100 سال بڑا ہے اور دوسرا 100 سال چھوٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خط حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور ان سوالوں کا جواب طلب کیا۔ مذکورہ سوال 3 نبیوں کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ سوال کا جواب جاننے سے پہلے ان انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہم کلامی کا مرتبہ دیا تھا، یہی ہے وہ پیغمبر جس کا ذکر قرآن کی کئی سورتوں میں آیا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں گزر گئے ہیں۔ مختلف روایات کے مطابق اسرائیل یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور یا ان کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بذریعہ ایک سورت کے آیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے تکلیفوں اور امتحانات کے بعد مصر میں وزارت دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اصرار کے باعث حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر چلے گئے اور وہاں قیام پذیر ہوئے۔ وقت گزرتے گزرتے ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا، مگر کچھ عرصہ کے بعد مصر کے لوگ ان پر ظلم کرنے لگے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا اپنا وطن نہیں تھا اور فرعونیوں کے مقابلے میں ان کی آبادی بھی کم تھی، جس کی وجہ سے مصر والے بنی اسرائیل پر ظلم کرتے، یہاں تک کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتے اور لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے چھوڑ دیتے۔ وقت گزرتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو نبوت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعونیوں کو دعوت دیتے، جس کے نتیجے میں بہت سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے فرعون ان پر اور بھی ظلم کرنے لگا۔ بنی اسرائیل ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کرتے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت وہاں سے نکل گئے۔ جب صبح فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی فوج لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل تک پہنچ گئے
تو اس وقت بنی اسرائیل بحر کلزم کے کنارے تھے۔ فرعون اور اس کا لشکر دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے کہنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا تو دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل اسی راستوں سے چل پڑے۔ یہاں فرعون اپنے فوج کو کہہ رہا تھا کہ راستے میری وجہ سے بن گئے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اسی طرح فرعون اور اس کا لشکر بھی انہی راستوں پر چل پڑے۔ جب بنی اسرائیل دریا سے نکل گئے تو اس وقت فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان تھے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور راستے ختم ہو گئے۔ راستے ختم ہوتے ہی فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل اپنے اجداد کے معزز جگہ فلسطین کی طرف چل پڑے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت شریک بھائی حضرت یونس علیہ السلام ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے گزر چکے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ عراق دریائے دجلہ کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نینوا شہر کی طرف چل پڑا تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور 2 بیٹے بھی تھے۔ ان کا گزر دریائے دجلہ پر ہوا تو اس وقت دریا میں پانی بہت زیادہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم یہاں ٹھہریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں تاخیر آئے گی، اس لیے وہاں کسی سے دریافت کیا کہ اس دریا سے کیسے پار ہو جائے، تو جواب دیا گیا کہ دریا میں پانی زیادہ ہے لیکن اسے پار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک بیٹے کو کندھے پر اٹھایا اور بیوی کا ہاتھ پکڑا اور ایک بیٹے کو انتظار کرنے کے لیے کہا۔ جب دریا کے درمیان پہنچا تو اچانک حضرت یونس علیہ السلام کا پاؤں پھسل گیا، جس کی وجہ سے ان کے کندھے سے ان کا بیٹا گر گیا اور پانی میں ڈوب کر دریا اسے لے گیا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے جب آگے بڑھا تو بیوی سے ہاتھ چھوٹ کر بیوی بھی دریا میں ڈوب گئی۔ ایک بیٹے اور بیوی کو بچا نہ سکا، لیکن جب پہلے بیٹے کی طرف واپس آنے لگا تو دیکھا کہ ان کے بیٹے کو شیر لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ ان امتحان پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دریا سے پار ہو گیا اور اس قوم کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک غار میں ٹھہر گیا۔ دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا اور رات کو اس غار میں ٹھہر جاتا۔ اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی اور بہت تکالیف پہنچائے، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایسے جیل میں ڈال دیا جس میں وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بادشاہ نے کچھ دن بھوکا پیاسا رکھا۔ جب اپنے وزیر کو حضرت یونس علیہ السلام کے دیکھنے کے لیے بھیجا تو دیکھتا ہے کہ وہی تنگ جیل کشادہ ہو گیا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور روشنی کا بندوبست بھی کیا ہے۔ وزیر یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وزیر نے موجودہ صورتحال کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور صفات بیان کی کہ یہ سبھی کام ان اللہ تعالیٰ کے ہیں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وزیر یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس جا کر سارا قصہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر آئے اور توحید کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم شرک سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ 40 دن میں تم پر عذاب لائے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ پہلے 3 دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر 3 دن سرخ ہوں گے،
پھر 3 دن کالے ہو جائیں گے، اور 10ویں دن ایسا عذاب آئے گا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ مگر لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ دریائے فرات کے کنارے 40 دن گزارنے کے بعد وہ 10 دن بھی گزر گئے جس میں عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اچانک حضرت یونس علیہ السلام کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، نینوا سے۔ یہ وہی جگہ ہے جس پر عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان جگہ کے لوگوں کے حال کے بارے میں دریافت کیا، تو اس نے جواب دیا کہ بہت ہی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کسی اور سے معلوم کیا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں نے ان کو عذاب کے بارے میں آگاہ کیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، اب میں قوم کی طرف واپس کیسے جاؤں گا؟ چنانچہ وہاں سے واپس ہوئے اور دریائے فرات سے پار ہونے کے لیے چل پڑے، اور کشتی میں سوار ہو کر جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ہواؤں اور لہروں نے اسے گھیر لیا۔ اس کشتی کے صاحب نے کہا کہ میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے تو اسے پانی میں ڈال دو، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ جیسا نورانی چہرے والا بھاگ نہیں سکتا۔ 3 بار قرآن اندازی کیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگاتے ہی ایک مچھلی نے اسے کھا لیا۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور اپنے کیے کی معافی مانگتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی تو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر دوبارہ اس قوم کی طرف لوٹنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد ذکر حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ بخت نصر ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے جس نے بیت المقدس کے لوگوں پر حملہ کیا، سارے جوانوں کو قتل کیا اور بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قید کر لیا۔ جس پر اپنا خدمت کیا کرتے ان کے گھروں کو بھی گرا دیا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے جسے بعد میں نبوت سے نوازا گیا۔ وقت گزرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس پر گزر رہے تھے۔ ان کے ساتھ انجیر اور انگور کا شربت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک دن اللہ تعالیٰ یہ جگہ آباد کرے گا جس کو آپ توحید کی دعوت دیں گے۔ ساری آبادی ویران تھی اور انسانوں کی ہڈیاں جگہ جگہ پڑی تھی۔ تو عزیر علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ لوگ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ سوال صرف اطمینان قلب کے لیے تھا، نہ کہ شک و شبہ کی وجہ سے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند طاری کیا اور اسی جگہ وہ سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیند ہی میں اس سے روح نکال دی اور اسی جگہ پر پڑا رہا۔ لوگ وہاں سے گزرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی نظروں سے پناہ کیا تھا، کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ 100 سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزیر، کتنا وقت گزارا تم نے؟ تو اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، اور یہ اس لیے کہا کہ جب وہ سونے والا تھا اس وقت سورج نکلا ہوا تھا، اور جب اٹھایا گیا تو سورج ڈوبنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ نے 100 سال گزارے ہیں۔ اپنے گدھے کو دیکھو جو ہڈیاں ہو چکی ہے۔ تو عزیر علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ فرمایا کہ دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو جو ویسے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے یہ بھی فرمایا کہ اب دیکھو اپنے گدھے کو کہ کیسے ہم اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو جمع کیا، پھر اس پر گوشت ڈالا اور کال چڑھایا۔ یہ منظر جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی حالت میں اٹھایا جس حالت میں وہ سو گیا تھا۔ جب گھر پہنچ گئے تو اس کی بیوی اسے نہیں پہچان سکی، کیونکہ 100 سال گزر گئے تھے۔ جب لوگوں نے ان کی نشانیاں دیکھ لی تو ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام عزیز تھا۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو سوال کیے گئے تھے وہ یہ تھی کہ وہ کون سی جگہ ہے جس پر ایک بار سورج کی روشنی پڑی پھر کبھی بھی نہیں پڑی۔ یہ وہ بحر کلزم ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے قوم سے نکل کر فلسطین جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر کلزم میں 12 راستے بنائے تاکہ بنی اسرائیل اس سے پار ہو سکے اور فرعون کے لشکر کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے۔ اسی زمین پر اس وقت سورج کی روشنی پڑی، اس کے بعد کبھی بھی نہیں پڑی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جو میت سمیت دوڑ رہا تھا، پھر میت اس سے سالم نکل گیا۔ تو یہ قبر وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھا لیا تھا، اور میت حضرت یونس علیہ السلام تھا، اور یہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی چلتا تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک دن پیدا بھی ہوئے اور ایک دن وفات بھی ہوئے، لیکن پہلا دوسرے سے 100 سال بڑا ہے اور دوسرا 100 سال چھوٹا ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کا بھائی عزیز تھا، جو دونوں جڑوے پیدا ہوئے اور ساتھ وفات بھی ہوئے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال چھوٹا تھا کیونکہ اسے 100 سال اللہ تعالیٰ نے موت دی تھی۔